بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والے کرونا وائرس نے اب اپنے قدم دنیا بھر میں جما لیے ہیں، جس کے بعد ہر طرف اس کی تباہی سے خوف پھیل گیا ہے۔ اٹلی میں بھی کرونا وائرس کی تباہی شروع ہو چکی ہے، جس کے بعد ابھی تک اٹلی میں 1000 سے زیادہ افراد کرونا وائرس کا نشانہ بن کر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسی دوران ایک اطالوی شہری کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں اس نے عوام سے اپیل کی ہے وہ حکومت سے اس کی بہن کی لاش اٹھانے کا مطالبہ کریں۔ ویڈیو میں اس کا کہنا تھا کہ میری بہن کرونا وائرس کا شکار ہو گئی تھی اور جان کی بازی ہار گئی، لیکن ابھی تک کسی نے بھی میری اس بہن کی لاش کو اٹھانے میں مدد نہیں کی۔ لوگ خوف میں مبتلا ہیں، جس کے بعد کوئی بھی میری مدد کے لیے تیار نہیں۔ شہری نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اٹلی میں کرونا وائرس کا خوف اس حد تک پھیل گیا ہے جس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دوست، رشتہ دار اور پولیس اہلکار بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس بارے میں غیر ملکی خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ 36 گھنٹے گزرنے کے بعد رشتہ داروں نے لاش کو اٹھایا اور آخری رسومات ادا کیے بغیر ہی لڑکی کی لاش کو دفنا دیا گیا۔ چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والے کرونا وائرس نے اب دنیا بھر میں قدم جما لیے ہیں، جس کے بعد اس سے متاثر افراد کی تعداد 1,30,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 5,000 تک پہنچ گئی ہے۔ علمی ادارہ صحت نے بھی کرونا وائرس کو ایک عالمی وبا قرار دے دیا ہے، جس کے بعد ہر ملک کو ایمرجنسی نافذ کرنے کا کہا گیا ہے۔ اٹلی میں بھی کرونا وائرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے، جس کے بعد ابھی تک 1,000 سے زیادہ افراد کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانوی حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 5 سے 10,000 تک ہو سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی عہدیدار کی طرف سے یہ خطرناک اعداد و شمار ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب دوسرے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مزید ہنگامی اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں کرونا وائرس ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے۔ جانسن نے کہا کہ کرونا کے خلاف اس جنگ میں اب ہم اگلے مرحلے میں پہنچ رہے ہیں۔ ہم صرف اس بیماری کو زیادہ سے زیادہ پھیلنے سے روکنے کے ساتھ ساتھ اس پر مکمل قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ بورس جانسن نے انسداد کرونا کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہا کہ اگر بروقت ہم نے اس پر قابو نہ پایا، اس کے نتیجے میں بہت سی قیمتی جانیں بھی جا سکتی ہیں۔ ادھر اٹلی میں کرونا وائرس مسلسل تباہی پھیلا رہا ہے۔ اٹلی میں ملک کی سول پروٹیکشن ایجنسی نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 189 افراد کی موت واقع ہوئی ہے، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 1016 ہو گئی ہے۔ اٹلی میں کرونا مریضوں کی تعداد 15,113 ہو گئی ہے، جب ایک روز قبل یہ تعداد 12,462 تھی۔ صرف ایک دن میں اس کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں 21.7% اضافہ ہو گیا ہے۔ اٹلی میں اس وقت 1,153 افراد کی زندگی خطرے میں ہے۔ 12 سال قبل کرونا وائرس جیسی وبا کی پیش گوئی کر دی گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق 2008 میں شائع ہونے والی کتاب میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ 2020 میں نمونیا جیسی ہی ایک وبا دنیا میں پھوٹ پڑے گی جو انسانوں کے پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں اور ڈھانچے کو متاثر کرے گی، اور ان پر تقریباً کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ کتاب کا نام اینڈ آف ڈیز ہے، جس کو سلویا براؤن نے لکھا تھا۔ کتاب میں مزید لکھا گیا تھا کہ مذکورہ وبا اچانک آنے کے بعد اچانک ہی دنیا سے چلی جائے گی اور ایک دہائی تک دوبارہ اسی طرح دنیا پر حملہ کرے گی، جس کے بعد وہ خود سے ختم ہو جائے گی اور پھر کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ کم کارڈیشین نے 12 مارچ کو اپنے ٹویٹر پیغام میں کتاب کے صفحے کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ کتاب کا اسکرین شاٹ ان کی بہن نے ایک چیٹنگ گروپ میں شیئر کیا، جہاں سے انہوں نے اسکرین شاٹ اٹھا کر اپنی ٹویٹ کے ذریعے مداحوں کے ساتھ شیئر کیا۔ کم کارڈیشین کی جانب سے کی گئی ٹویٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مذکورہ کتاب اینڈ آف دی ڈیز کے پیش گوئی والے صفحے کو کسی اور شخص نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا تھا، جہاں سے شیئرنگ کا اسکرین شاٹ لے کر اداکارہ نے شیئر کیا۔ کم کارڈیشین کی جانب سے ٹویٹ کیے جانے کے بعد ایک اور شخص نے بھی
مذکورہ کتاب میں کی جانے والی پیشگوئی سمیت 1983 میں شائع ہونے والی ایک اور کتاب کی پیشگوئی کا بھی اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا۔ مذکورہ کتاب میں یہ بھی پیشگوئی کی گئی تھی کہ وبا چین کے شہر ووہان سے پھیلے گی، تاہم مذکورہ کتاب کی پیشگوئی کے حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔